تمام چیزیں نماز باطل کرتی ہیں. دیکھیے میں اپنے مزاج سے ہٹ تو نہیں سکتا ہوں, یقیناً ہر اہل ایمان کا یہی مزاج ہے, لیکن آئیے نماز کے اندر روئیں نماز باطل, نماز میں ہنسیں نماز باطل, لیکن آخر میں شریعت نے اجازت دی اگر کوئی خوف خدا میں روئے تو نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے, نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے. کوئی شریعت یہ نہیں کہتی کہ نماز میں ہنسنے کی اجازت ہے, مگر تمام شریعتیں کہتی ہیں نماز میں رونے کی اجازت ہے. آپ کے لیے ایک نئے رخ سے بات پیش کرنا چاہتا ہوں رونے کی. مل جل کر صلوات پڑھے گا بآواز بلند. کوئی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ نماز میں ہنسیں تو نماز باقی رہے گی. شریعتوں نے کہا اگر روگے تو نماز باطل ہو جائے گی, لیکن اگر خوف خدا سے روگے تو نماز میں تمہارے نمبر بڑھ جائیں گے, 35 کی جگہ 70 ہو سکتے ہیں, میرٹ میں آ سکتے ہیں. تو پتا چلا اجر نماز رونے سے بڑھا. اگر بھول کر ہنس دیے کہا نماز خطرے میں, جان بوجھ کر ہنس دیے نماز خطرے میں, کہا لیکن رونے کو یہ درجہ ضرور حاصل ہے کہ نماز کا اجر بڑھا دیتا ہے. تو بعزیزو اگر نماز کا اجر رونے سے بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری دوسری نشستوں میں مجلسوں میں ہم کیوں گریا کرتے ہیں, تاکہ ہماری نشستوں کا اجر بڑھ جائے, مجلسوں کا اجر بڑھ جائے. مل جل کر صلوات پڑھیں بآواز بلند. اور اس گریے کے تعلق سے خرو سجداً و بکیا, روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. آگے سنیے, امام فرماتے ہیں قیامت کے دن جتنی آنکھیں ہیں ساری آنکھیں روئیں گی, ساری آنکھیں روئیں گی سوائے 3 آنکھوں کے. ایک آنکھ وہ ہے جو خوف خدا میں روتی رہی ہے, قیامت کے دن وہ آنکھ نہیں روئے گی. نماز کے تعلق سے میں نے بتایا تھا ابھی. دوسری آنکھ وہ ہے کہ جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر جس نے توبہ کیا ہو, استغفار کیا ہو اور رویا ہو, وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی. اور تیسری آنکھ وہ ہے جو غم امام حسین علیہ السلام میں روئی ہے, قیامت میں نہیں روئے گی. تو ان 3 آنکھوں کے علاوہ تمام آنکھیں قیامت کے دن روئیں گی. اور ابھی ویسٹرن ورلڈ کے بغیر تو بات ہی مکمل نہیں ہوتی آج. تو آئیے ایک چیز میں آپ سے اور کہتا چلوں, ان کے نام پر رونا, حسین کے نام پر رونا, یہاں بھی اجر دیتا ہے وہاں بھی اجر دیتا ہے, لیکن رونے کے فائدے اور نقصان کے حوالے سے بتاتا چلوں. جب لیڈی ڈائنا کی موت ہوئی برٹن کے اندر, تو اس کی موت کے بعد اس کا کس طرح کا اٹیچمنٹ تھا عوام میں مشہور تھی, پاپولر فگر تھی. اس کی موت کے بعد وہاں لوگوں نے اس کا غم منایا, لوگ روئے اس کے نام پر. تو رونے کے نتیجے کے اندر 15 دن کے بعد نیوز پیپر میں خبر یہ چھپی کہ جو لوگ سائیکولوجی کے ڈاکٹر ہیں, جو لوگ فزیاترسٹ ہیں, یعنی دماغی لوگوں کا علاج کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ رونے سے غبار دھل جاتا ہے, مصیبت دور ہو جاتی ہے. نفسیاتی مریض جو ہیں وہ کیس 50% کم ہو گئے تھے, 50% کیس کم ہو گئے تھے, نیوز پیپر میں چھپا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر دنیا کے ان گنہگاروں کے نام پر لوگ روئیں تو دماغ کے 50% مریض کم ہو جاتے ہیں. تو بتاؤ اگر حسین کے نام پر جو کل عقل ہے اس کے نام پر رویا جائے تو بتائیے دنیا میں کوئی دیوانہ ہی نہیں رہ جائے گا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. اس سے بہتر اور مل جل کر صلوات پڑھیے گا آواز بلند. 50% کم ہوئے تھے کیس 15 دن کے اندر. اور یہی وجہ کہ ہمارے یہاں دیوانگی کا ریشیو دوسرے مذاہب کے مقابلے میں بہت کم ہے, اور اس کی وجہ یہ آنسو ہے. اور اس کے علاوہ آنسو کے حوالے سے میں بتاتا چلوں, ابھی 9/11 کی بات ہو رہی تھی, تو 9/11 کے لیے اس سانحے میں جو لوگ مرے تو ان کے مرنے کے بعد وہ یادگار رکھی گئی. یادگار آج تک باقی ہے, اور اس یادگار کو باقی رکھنے کے ساتھ پہلے سال بہت سے لوگ آئے یاد منانے کے لیے, رو رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, موم بتیاں لے کر آئے تھے. ایک 5 سال کی بچی وہاں پر آئی تھی, 5 سال کی بچی اپنے ساتھ موم بتی کینڈل لے کے آئی, اور وہ بھی رو رہی تھی, ان مرنے والوں کو یاد کر رہی تھی, اپنے عقیدے کے حساب سے شہید کہہ رہی تھی. کیونکہ شہادت بھی تو معیار مسلمانوں نے زیادہ بگاڑا ہے. کہ پاکستان کے اندر ڈاکو مارا گیا شہید ہو گیا,
آپس میں قومی اور لسانی جھگڑے ہو گئے، شہید ہو گیا۔ ہمارے ہاں اسلام کے اندر، اہل ایمان کے اندر، شیعوں کے اندر جو بتایا گیا، کہا کون ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے، سوسائڈ بومبنگ کی بات ہو رہی تھی، قرآن مجید خود سورہ توبہ میں کہہ رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ عزیزان گرامی، یہ تمام کے تمام جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ہمارے لیے تو نجات کا سامان مہیا کر رہے ہیں، یہاں بھی جلیں گے وہاں بھی جلیں گے، کیونکہ ہم دھماکے کے ساتھ جلتے نہیں ہیں۔ تم کو لگتا ہے کہ جسم خاک ہو جاتا ہے، لیکن ایک چیز بتاتا چلوں، ابراہیم کو جب ڈالا گیا نار نمرود میں تو آگ گلزار ہو گئی، دنیا نے کہا پیغمبر تھے، لیکن چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے۔ واقعہ کسی اور موقع پر تفصیل سے بیان کروں گا۔ ہارون مکی آئے، جب کہا ہم اتنے شیعہ ہیں، اتنے شیعہ درا کے کہہ رہا تھا، سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، خیریت نہیں پوچھتے، کہتے تندور میں کود جاؤ۔ اطاعت کا عالم یہ دیکھیں، تندور میں کود گئے ہارون مکی، اور تندور میں امام نے ڈھکن بھی بند کر دیا، اور کے بعد جب کھولا تو دیکھا آگ گلزار بن چکی تھی، اور اس کے بعد وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو اندازہ لگایا کہ اہل بیت کا چاہنے والا جلتا نہیں ہے، خاک نہیں ہوتا، مٹتا نہیں ہے، نیست و نابود نہیں ہوتا، مٹانے والی طاقتیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ بس گریے کے حوالے سے 5 سال کی بچی جب آئی، اس سے پوچھا تم کس کے لیے کینڈل لائی ہو؟ تمہارے گھر کا کوئی مرا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر کیوں آئی ہو؟ کہا جو اتنے لوگوں کو ایک وقت میں قتل کیا گیا، یہ بہت بڑا جرم تھا، لہٰذا میں آئی ہوں ان مرنے والوں کو یاد کرنے کے لیے۔ کہا کوئی رشتہ تھا؟ کوئی رشتہ نہیں تھا، بس پتا چلا اگر غیر معصوم مارے جائیں اور رشتہ نہ ہو تو انہیں یاد کیا جائے، تو جب معصوم مارا جائے، رسول کا نواسا مارا جائے، تو بتائیے رشتہ ہمارا ہے، ہم کیوں نہ یاد کریں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ آنسو کی کیا ضرورت ہے؟ میں بتا دوں، آنسو سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، کیونکہ 4 آنسو جو غم شہ میں بہا دیتے ہیں، دلوں فولاد تو یہ موم بنا دیتے ہیں۔ 4 آنسو غم شہ میں جو بہا دیتے ہیں، دلوں فولاد تو یہ موم بنا دیتے ہیں۔ انقلابی ہیں یہ آنسو، انہیں سمجھو نہ حقیر، خود تو پانی ہے مگر آگ لگا دیتے ہیں، خود تو پانی ہے مگر آگ لگا دیتے ہیں۔ اور ہاں، میں نے کہا تھا نماز کا درجہ اس آنسو کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ نیر سرسوی کہتے ہیں اشک غم سے مقابلہ مت کر، اشک غم سے مقابلہ مت کر، ورنہ سجدوں سے ہاتھ دھو لے گا، یہ نہ بھولو کہ داور محشر آنسوؤں میں نماز تولے گا، یہ نہ بھولو کہ داور محشر آنسوؤں میں نماز تولے گا۔ نماز کا وزن جو ہے ان آنسوؤں کے ساتھ، ان گریوں کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، حسین کی مصیبت کو یاد کرتے ہیں، نبی کے نواسے کی مصیبت کو یاد کرتے ہیں، اور ہاں رونے والے کبھی نہیں خوف کھائیں، لیکن وہ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ آنسوؤں سے ڈریں۔ یہ ظلم کی چٹانوں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، طاقتوں اور اسلحوں کو کاٹ کر ختم کرتا ہے۔ آنسو بہت بڑی طاقت ہے۔ عزیزان گرامی، میں بتاتا چلوں، حضرت مختار نے جب انتقام لینا شروع کیا ہے تو ایک کے بعد ایک قاتل مارا جا رہا تھا۔ عمر سعد کو سب سے آخر میں مارا ہے، لیکن عمر سعد کو مارنے سے پہلے کیا کیا تھا؟ یہ آخری جملہ مصائب سے پہلے، مارنے سے پہلے عمر سعد کو کیا کیا مختار نے؟ مختار نے یہ کیا کہ ایک بوڑھی عورت کو اس کے گھر کے قریب مکان دے دیا، اور جس کی یہ ڈیوٹی کر دی تھی کہ وہ صبح و شام رویا کرے اور ہائے حسین کہا کرے۔ اور رونے سے عمر سعد کو تکلیف ہونے لگی۔ عمر سعد دوڑا ہوا آتا ہے، پیغام کہلواتا ہے، مختار میرے قتل میں جلدی کرو، مجھے جلد مار دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس آنسو سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تم کو مسلسل سزا دے رہے ہو۔ تو پتا چلا یہ آنسو اور یہ مجلسیں جو ہیں ظالموں کے لیے سزائے مسلسل کا کام کرتی ہیں، سزائے مسلسل کا کام کرتی ہیں۔ بعزیزو، میں نے زحمت تمام کر دی۔ ہاں، مختار نے یہ انتظام کیا کہ عمر سعد کے گھر کے برابر ایک عورت کو معین کر دیا کہ جو مستقل رو رہی تھی حسین پر، وہ غیر تھی نا، اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا حسین سے، وہ مسلسل حسین
پر رو رہی تھی، میں کہوں گا اے ضعیفہ تو بڑی خوش نصیب تھی کہ تجھے حسین کے نام پر رونے کا موقع نصیب آیا، مگر ہائے زینب، ہائے ام کلثوم، ہائے رباب، ہائے سکینہ، بعزیزو یہ قافلہ جب چلا 11 محرم کو، زینب کو سوار تو سید سجاد نے کرا دیا، اب اس قافلے کو کہاں سے گزارا جا رہا ہے؟ لاشوں کے قریب سے گزارا جا رہا ہے، بے گور و کفن لاشیں پڑے تھے۔ سید سجاد کی جو کیفیت دیکھی جناب زینب نے، تو جناب زینب کہتی میرا لال سید سجاد، ارے میں تو تمہارے رنگ، چہرے کے رنگ کو اس طرح سے دیکھ رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ روح پرواز کر جائے، اپنے آپ کو سنبھالو لال۔ ارے زینب جو قریب پہنچی لاش حسین کے، اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا، گرانے کے بعد بی بی گھٹنوں کے بل چلنے لگی۔ ارے گھٹنوں کے بل چلتے چلتے بی بی قریب لاشے کے آئی، اور آنے کے بعد لاشے کا طواف کرنے لگی، لاشے کا طواف کرنے لگی۔ سید سجاد آئے، ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالے، پھوپھی کو سنبھالا، اے پھوپھی اماں یہ طواف کیوں کر رہی ہو؟ کہے لال سید سجاد، اماں نے کہا تھا جب کربلا سے نکلنے لگنا تو میری جانب سے میرے حسین کو بوسہ لے لینا، مگر اے میرے لال، میرے بھائی کا پورا جسم زخم بن گیا ہے، میں کیسے بوسہ لوں؟ مدینے کا رخ کیا، اے اماں مجھے معاف کر دینا۔ زینب وصیت پر عمل نہ کر سکی، جزاکم اللہ خیر الجزا، بآخری جملے زحمت تمام۔ اس کے بعد زینب امام کے سرہانے بیٹھ گئیں، سرہانے بیٹھ کر رونے لگی۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں چلو، قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ اے پھوپھی اماں اب کیا یاد آ گیا؟ کہ اے لال میں جب کوفے میں تھی، ایک مرتبہ میری چادر جو سر سے سرک گئی تو بھیا نے اپنی ابا کا سایہ کر دیا تھا، میں نے کہا تھا اے بھیا تمہارے اس احسان کو یاد رکھوں گی، اگر وقت آیا تو بدلہ دے دوں گی۔ آج وقت آ گیا تھا، مگر اے بھیا بہن شرمندہ ہے، تم بے کفن ہو، بہن بے چادر ہے۔ میں کہوں گا اے بی بی اگر آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے، بھئی یہ جملہ سننا اور گریہ کرنا، اے بی بی اگر آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے، چاہنے والوں نے آنسوؤں کی چادر تیار کی ہے، ان آنسوؤں کی چادر کو شہید کے جسم کو اڑا دیجئے۔ سیعلم الذین سمعوا منکم اللہ لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ ماتم حسین۔